السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور دینی ماں اور بہنوں، یہ سلسلہ جس میں ہم اور آپ کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ اور سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مومن مرد، ایک مومنہ عورت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، وہ اخلاق و اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت کو ہم سے مطلوب ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی یہ 5ویں مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کچھ بنیادی اور اہم ترین صفات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ جب ہم اسے سنیں، دیکھیں تو کوشش کریں کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان سرخرو بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے، اور ہم بھی اللہ کے یہاں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے نجات کے مستحق بن سکیں۔ دعوے آف سلفیہ کی پوری ٹیم مبارکبادی کی مستحق ہے کہ جس کی جانب سے آپ کے لیے یہ سلسلہ واری پروگرام رکھا گیا ہے، تاکہ ہم سب صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر سکیں۔ خصوصاً خواتین کی زندگی میں بہت سارے موڑ اور مراحل آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان واقعی جب اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی پیروی میں زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک روایت بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں گے، اپنی جوزیت سے نکال دیں گے، لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ اتنی زیادہ وفا شعار، متقیہ، صوم و صلاۃ کی پابند، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم کہ جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ لا تطلقها، آپ اپنی اس بیوی کو طلاق نہ دیجیے، فإنها صوامہ وقوامہ، اللہ کے نبی آپ کی یہ بیوی بہت ہی زیادہ روزہ رکھنے والی، قیام اللیل کرنے والی، آپ اسے طلاق نہ دیجیے۔ فإنها زوجتك فی الجنہ، اور یہ جنت کے اندر آپ کی رفیق حیات ہیں، یہ جنت کے اندر آپ کی بیوی ہیں، آپ یوں ہی اپنی جوزیت سے انہیں خارج نہ کیجیے۔ قربان جائیے اس عورت اور اس خاتون کی اس مومنانہ صفت پر کہ ان کا تعلق اللہ رب العزت سے کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم تھا، اور جب
ایک خاتون کا رشتہ، ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کے دیگر مسائل و مشکلات تو ہیں ہی، اس کی ازدواجی زندگی، اس کے رشتے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی حیثیت سے بار بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے ان دروس کے اندر کہ ہم کوشش کریں اپنے حالات کو بدلنے کی، اپنے کردار و عمل کو بدلنے کی، اپنے سوچ، اپنی فکر کو بدلنے کی، تاکہ ہم بھی اسلاف امت کے اس زمرے میں شامل ہو سکیں، اسلاف امت کے کردار و عمل کو اس طور پر اختیار کر کے کامیابی کے مراحل کو طے کر سکیں۔ یقین جانیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہی ہے۔ اور اس حیثیت سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے کچھ بنیادی اوصاف کہ ایک مومن کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ الفرقان میں جہاں ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ مومن وہ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی چیز میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی لغو لایانی چیز سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ذکر کی ہے کہ یہ مومن کے اوصاف میں سے ہیں، جسے اپنے اندر پیدا کرے۔ مومن ہمیشہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، ہر حالت میں، چاہے اس کا فائدہ ہو چاہے اس کا نقصان ہو، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ سچائی کا دامن تھامے رہنا یہ مومنانہ شان ہے، مومن کی زندگی کا ایک بنیادی وصف ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مومن کے اندر کچھ ایمانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس صفت کو ذکر فرمایا ہے، خاص کر مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی صفات میں، جسے اختیار کر کے انسان امن و سکون کی زندگی پا سکتا ہے۔ جھوٹ انسان کو بے چینی دیتی ہے کہ اگر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہمیشہ انسان ڈرا رہتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے۔ اور سچائی بظاہر کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچائی ہوتی ہے جو انسان کو اطمینان دلاتی ہے۔ اسی حیثیت سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ اور پھر آپ نے فرمایا قول الزور، جھوٹی بات، یا آپ نے کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دے کر کے کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی جھوٹ کہہ کر کے انسان کی کوئی چیز لے لینا، یہ انسان کے لیے خسران کا باعث ہے۔ اس کی شناعت و بدبختی اور اس کی قباحت، اگر آپ غور کریں اس حدیث کے اندر، یہ تفصیلی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے جب یہ بات بیان کرنی ہوئی قول زور کی، شہادت زور کی، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ایسے جلسہ وکانا متکئا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن آپ پھر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، اس لیے کہ یہ جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے،
انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لین دین میں، عام بات چیت میں، گفتگو میں، معاملات و مسائل میں، آج کل خاص کر موبائل کی دنیا میں انسان کے لیے جھوٹ بولنا اتنا آسان ہو گیا اور اتنی عام سی بات ہو گئی کہ آدمی دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے اور اس کی ذرہ برابر کوئی پرواہ، کوئی احساس نہیں کرتا کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ آپ دیکھیں، مائیں اور بہنیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ جہاں جھوٹ نہ بول کر کے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا تعال، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں تم کچھ دو گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک کھجور ہے، میں اسے دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا نہ ہوتا تو تمہارا یہ بلانا جھوٹ لکھا جاتا، جھوٹ میں شمار ہوتا وہ۔ آپ دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں کتنا آسان ہو گیا ہے، انسان گھر بیٹھا ہوا ہے اور موبائل پہ بول دیتا ہے میں مارکیٹ میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، میں آؤٹ آف کنٹری ہوں۔ اتنا آسان ہو گیا ہے انسان کے لیے کہ آپ غور کریں کہ آدمی اس کی شناعت اور بدبختی کا احساس بھی نہیں کرتا ہے، اور اتنی دھڑلے سے انسان سماجی مسائل میں اور معاملات میں، لین دین میں انسان صاف جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی شان کے عین منافی ہے۔ کبھی ایک مومن کا کردار اتنا گر نہیں سکتا کہ انسان اس طرح سے جھوٹ بولے۔ آپ دیکھیں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی کو لازم پکڑو، بے شک سچائی یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، خیر کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکیاں یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک آدمی سچ بولنے پر اکتفا کرتا ہے، سچائی کا دامن چھوڑنے نہیں دیتا، اسی کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شمار سچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور فسق و فجور یہ جہنم کا راہ دکھاتی ہے، جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حتی یکتب عند اللہ کذابا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں پورا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں اس حدیث پر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی شناعت اور سچائی کا بول بالا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مومن کی صفت میں ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہاں تک کہ تجارت میں، بزنس میں، لین دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک سچا تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، سچائی کے ساتھ اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ مرتبہ اسے اسی لیے مل رہا ہے کہ جو دولت
سچائی کی بنیاد پر وہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، سماج میں پھیلے ہوئے جھوٹ کے ذریعہ سے بھی وہ اپنی دولت کو کما سکتا ہے، لیکن وہ سچ بولنے پر اکتفا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز، یہ مرتبہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے چنیدہ بندوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ صفت اسی وقت پیدا ہوگی جب ابتدا سے گھروں کا ماحول، بچوں کی تربیت اور تعلیم ایسے ہی سچائی پر کی جائے گی۔ ایک آدمی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی اعلانیہ طور پر جھوٹ کہنے میں، جھوٹ بولنے میں عار محسوس نہیں کرتا، اس کا اثر اس کے بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، تدرون ما اکثر ما يدخل النار، تم جانتے ہو کہ لوگ کثرت سے کس بنا پر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الاجوفان، الفرج والفم، شرمگاہ اور منہ، یہ دو ایسے سوراخ ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کے غلط استعمال سے کثرت سے لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو آپ غور کریں اس حدیث پر، ان اعظم البلاء فی الدنیا لسانہ و فرجہ۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بلاؤں میں، مصیبتوں میں سب سے بڑی چیز انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ ہے۔ دنیا کی مصیبتوں میں، بلاؤں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی جو چیز ہے وہ انسان کی شرمگاہ اور انسان کی زبان ہے۔ فمن وقع شرہما، جو شخص اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے تو وہ بہت بڑے شر و فتن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یقین جانیے کہ زبان کا استعمال صحیح چیزوں میں ہمیشہ، انسان بعض دفعہ زبان سے ایسے کلمے، ایسے جملے ادا کرتا ہے کہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور انسان بعض دفعہ زبان سے نیکی کے ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یحوی بها یرفعہ اللہ بها درجات، کہ ایک آدمی بعض ایسے کلمے اللہ کی رضا کے بولتا ہے کہ جس کی اہمیت اسے نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کے ذریعہ سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ بولتا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، اور اس کلمے کی بنا پر اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جھوٹ بولنا، جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ایک مومن کے ایمانی اور اخلاقی زندگی کے منافی ہے، اخلاقی صفات کے منافی ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ایسے ہی آپ آئیے اور غور کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مومنانہ اوصاف میں، ایک مومن کے صفات میں اخوت و بھائی چارگی، محبت، اپنائیت، یہ ساری چیزیں بھی مومن کے اوصاف میں سے ہیں کہ مومن انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن یہ بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان کے معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ مومن کو خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان کی ہے کہ ایک مومن کا بھائی ہے،
اور اخوت و بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا تعاون کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، پیار و محبت سے پیش آئے، اس کی ضرورتوں میں کام آئے، اس کی عیب جوئی نہ کرے، اس سے حسد نہ کرے، بغض نہ رکھے، اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھے۔ بہت سارے حقوق ہیں، اس کی دعوت کو قبول کرے، ملے تو اس سے سلام کرے۔ یہ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے متعین کیے ہیں، اور یہ ایک مومن کے بنیادی اوصاف میں ہیں، صفات میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ اخیہ، ایک مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ کی مثل ہوتا ہے۔ آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ جب ہم شیشے کو اور آئینے کو دیکھتے ہیں تو آئینہ مخلصانہ انداز میں ہمارے چہرے کے داغ کو، ہمارے چہرے کے عیب کو عیاں کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، اور وہ کسی سے چغلی بھی نہیں کرتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ یہی کردار ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اذا رأى فيها عیبا اصلحہ، کہ جب اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو خاموشی سے تنہائی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عیب کو اسے بتاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا۔ یہ مومنانہ شان ہے، یہ صفات ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا ایک آدمی کبھی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کمال ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اخوت و بھائی چارگی کا جو رشتہ ہے، ایمانی تعلق ہے، رشتہ ہے، اس رشتے کا حق ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے گالی نہ دیں تو وہ اپنے بھائی کو گالی نہ دے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے حسد نہ کریں تو اپنے بھائی سے حسد نہ کرے۔ ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مثل ہے، عمارت کی مثل ہے، جسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دست و بازو ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا معاون بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایمانی تعلقات کو، ہمارے ایمانی رشتے کو، اللہ کے نبی نے ایک دیوار سے تشبیہ دی ہے کہ وہ دیوار بہت ساری اینٹوں سے مل مل کر کے وہ قائم ہوتی ہے، جو ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اینٹیں مل کر کے۔ ایسے ہی مسلمان کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرا ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، جماعت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کی زندگی کو لازم پکڑو، انفرادیت کو، فرقہ بندی کو، اختلاف و انتشار سے بچو۔ فإن الشیطان مع الواحد، جب ایک آدمی اجتماعی زندگی سے کٹ کر کے الگ راہ اختیار کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب بہت سارے لوگ مومن بندے اجتماعیت کی زندگی گزارتے ہیں تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی یہ ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، اور اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کی مثال کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد
اذا اشتکا منہ عدو عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ مومنین کی مثال آپسی محبت، آپسی تعلقات، تراحم میں ایسے ہی ہے ایک جسم کے طرح، کہ جیسے جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار آلود ہو کر کے، بیدار ہو کر کے ان کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی اس کی تکلیف، کہیں بھی اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان، مرد و عورت تکلیف میں ہے تو ایمان کی بنیاد پر ان کی تکلیف کا احساس میں ہونا چاہیے۔ دامے درمے جس طریقے سے ہم ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں، دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ ایسے ہی چونکہ یہ جو صفات ہیں، یہ ایک ایک صفت مستقل اپنے دامن میں تفصیلات کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن چونکہ یہ محاضرہ اور یہ درس مختصر ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ صفات پر فوکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذکر میں، اہل ایمان کے صفات کو بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم اور دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے مومنوں کے صفات میں اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ مومن ہمیشہ توبہ و استغفار کرنے والا ہوتا ہے، غلطیوں کی معافی تلافی کرنے والا، اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پناہ لینے والا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے حدیث کے اندر توبہ و استغفار کو ایک مومن کی صفت قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت سے گناہ کا سرزد ہونا، معصیت کا ارتکاب کر بیٹھنا یہ بعید نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، اللہ نے اس کے اندر ایسی کمزوریاں رکھی ہیں اور اس کی یہ صفت ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، گناہ صادر ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں توبہ نصوح، خالص توبہ۔ خالص توبہ کیا ہے؟ حضرت سئل عمر عن التوبہ توبۃ النصوح، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے توبہ نصوح کے تعلق سے جو آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے پوچھا گیا تو کہا ان یتوب الرجل من العمل السیء ثم لا يعود الیہ ابدا، یعنی ایک آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ کے بعد جب وہ توبہ کرے تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، عمدن و قصدن اس گناہ کو اختیار نہ کرے، اسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ توبہ کی صفت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ ایسا بندہ جس سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دامن عفو میں پناہ لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس سے یقین کرتا ہے کہ میرا رب ہے جو معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بالفلاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے، اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے تم میں سے ایک آدمی صحرا کے اندر
اپنی سواری کو کھو دینے کے بعد، گم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ پالے تو وہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ گناہ و معصیت کے بعد اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک مومن کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والا، وہ کبھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا۔ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، نا امیدی کفر ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے کبھی ایک شخص کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی کی ذات ہے جو توبہ کو قبول کرنے والی ہے، کرتی ہے۔ اللہ ہی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی لگائے رہتا ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیت میں گناہوں کی معافی کا حق پادری کو دے دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان غلطی کرتا ہے اور جا کر کے پادری کو کچھ دیتا ہے، ہدیہ تحفہ دیتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ وہ معاف کر دے، تو وہ فادر معاف کر دیتا ہے اس کو۔ اس طرح سے انسان کبھی گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ترک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ گناہوں پر مزید جری ہوتا جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میں کچھ بھی کر لوں، کچھ دے لے کر کے معاف کرا لوں گا۔ اسلام توبہ قبول کرنے کا حق، معاف کرنے کا حق صرف اللہ کو دیتا ہے۔ صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ انسان گناہ کرے تو اس گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، حقوق العباد سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بھائی سے اس کا معاملہ طے کرے۔ لین دین کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، کسی اور چیز میں اس طرح سے کوئی قضا یا اور کوئی مسئلہ ہے تو انسان اپنے بھائی سے اس کا معاملہ طے کرے پہلے، اور پھر اللہ سے معافی طلب کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ انسان کے جرائم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شرط ہے کہ انسان سچے دل سے، انسان اس نیت سے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، تو اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور آدمی اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے علماء نے 3 شرطیں لگائی ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے۔ ان یقلع عن المعصیہ، کہ آدمی اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے جو اس نے کیا ہے۔ ان یندم علی فعلھا، جو غلطی، جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار ہو کہ بہت غلط کام ہو گیا، اللہ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور ان یعزم علی ان لا یعود، اور وہ عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔
عزم و ارادہ کرے. بشر ہے، انسان ہے، پھر اگر غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کرے اللہ سے، لیکن یہ عزم و ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں کرے گا. اور اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، کسی کے حقوق سے ہے، تو اس حق کی ادائیگی کرے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں ایک مومن کی زندگی میں، یہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے. ایک مسلمان کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک مومن امانتوں کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک لوٹا دو، کے پاس لوٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو. یہ مومن کی ایک صفت ہے، مومن کی ایک بنیادی صفت یہ بھی ہے کہ مومن عہد و پیمان کو پورا کرنے والا. قرآن مجید نے جگہ جگہ ذکر کیا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ خاص کر سورۃ المومنون میں اہل ایمان کی صفت ذکر اللہ تعالیٰ نے کہ مومن وہ ہے جو اپنے عہد و پیمان کو کی پوری پوری رعایت کرنے والے ہیں. وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں. وہ کبھی لا ایمان لمن لا امانت له، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جو ایمانت دار نہ ہو. ولا دین لمن لا عہد له، اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے، پورا نہ کرے، اس آدمی کے پاس دین ہی نہیں ہے. ایسے ہی کتنی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں امانتوں کے معاملے میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ایک مومن اللہ ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، تمہارے دین میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ امانت داری ہوگی. آج سماج میں کتنے لوگ ہیں جو امانت دار ہیں اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، معاملات. امانت داری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے لقد اتی علی زمان وما ابالی ایکم بایعت. ایک زمانہ ہمارے پاس ایسا بھی آیا، ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب ہم کسی سے بھی کوئی معاملہ کر لیتے، لین دین کر لیتے، بیع و شرا کر لیتے، خرید و فروخت کر لیتے، وہ مسلمان ہوتا تو اس کے دین اور اس کے ایمان پر ہم اتنا یقین کرتے کہ وہ ضرور واپس کر دے گا. مسلمان کبھی خیانت نہیں کر سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَائِهِ، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کی قوم، اس کا سماج، اس کا معاشرہ یہ اسے غلط کام کرنے نہیں دے گا. لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ پھر ہم جب لین دین کرتے تو بہت ٹٹول کر دیکھ کر ہم جو ہے لین دین کیا کرتے تھے. یعنی امانتیں اٹھنے لگی، امانت داریاں اٹھنے لگی. تو اس حیثیت سے ہمیں یہ بات گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ ایک مومن ہمیشہ امانتوں کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے. ایسے ہی کتاب و سنت کے اندر بہت سارے بنیادی اوصاف ایک مومن کے بتائے گئے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ چند ایسے بنیادی اور اہم صفات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. کتاب و سنت کی روشنی میں نے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور عزت کی زندگی نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.